خلاصہ قرآن کے دور آج کی اس نشست میں سورۃ نمبر 7 یعنی سورۃ اعراف کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سورہ کا نام سورۃ الاعراف رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان ایک اونچی سی جگہ ہے جس پر لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے اچھے اور برے اعمال دونوں یکساں ہوتا ہے۔ یہ لوگ بعد میں رحمت الہی سے جنت میں داخل ہو گئے۔ اسی اونچے مقام کا نام الاعراف، کیونکہ اصحاب الاعراف کا تذکرہ کیا گیا ہے سورۃ میں، اس لیے سورہ کا نام سورہ اعراف ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ انعام کے بعد مکہ کے بستی یعنی درمیانی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون رسولوں کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے اور ایمان نہ لانے کے نتیجے میں انذار و تنبیہ یعنی عذاب الہی سے دوچار ہونے کی دھمکی۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک قرآن مقدس کے نزول کا مقصد کیا ہے اسے اجاگر کیا گیا، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو چوکنا کیا گیا، متنبہ و بیدار کیا گیا کہ وحی الہی کی اتباع کرو اور وحی الہی کے بالمقابل کسی ولی کی پیروی نہ کرو، ورنہ اپنی عاقبت کی خرابی کا انتظار۔ آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 25 تک حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعات کی کچھ تفصیلات بیان کی، جس میں بطور خاص آدم علیہ السلام کی آدمیت کی نشاندہی کی گئی ہے اور ابلیس کی شیطنت کا تذکرہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی یا بھولنے کے بعد فوراً اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعا کے ساتھ اللہ سے معافی کی درخواست۔ جبکہ شیطان نے غلطی کی، حکم الہی سے انکار کر دیا اور اپنی غلطی کی تعین اور اس کے سپورٹ میں کچھ دلائل پیش کرنا شروع کر دیا۔ نتیجے کے طور پر آدم علیہ السلام کی بخشائش کا اعلان کیا گیا اور ابلیس کے ذلیل و خوار ہونے کا تذکرہ کر دیا۔ مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان طاعت الہی سے راہ فرار اختیار کرے گا اور گناہ کر لینے کے بعد اسی پر اصرار کرتا رہے گا، وہ شیطان کی جماعتوں کا نابی ہے۔ اور اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے اور غلطی کے بعد توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر لے گا، وہ انسان آدم کی اولاد ہونے کے ناطے آدمیت سے دو چلا۔ آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 34 تک شیطانی فریب سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ بطور خاص اس کا تذکرہ کیا گیا کہ شیطان کا اصلی اور کھلا دشمن ابلیس لعین ہے
کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد آرام و سکون سے رہے اور اچھے اعمال کرنے کے بعد پھر اپنا کھویا ہوا مقام واپس کر لے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ اس مناسبت سے شیطان نے گمراہی کی بے شمار جال بچھائے۔ انسانوں، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنا اور اپنے باپ حضرت آدم اور اسی سلسلے کی کڑی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ کر آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 53 تک رسولوں کی بعثت کا تذکرہ، دنیا میں رسول تشریف لائے، ان کے آنے کا مقصد، اور ساتھ ساتھ ہر دور میں اتباع رسول پر کامیابی کی ضمانت، اور ساتھ ساتھ انکار رسالت پر ناکامی اکثریت الخالی کا تذکرہ ان آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آیت نمبر 54 سے لے کے آیت نمبر 55 تک توحید کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ دعوت قرار دیا گیا۔ پھر توحید کی کچھ دلائل پیش کیے گئے، قبول حق کرنے کا حکم دیا گیا، اور توحید کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسول کی تعلیمات کو گلے سے لگانے کی تاکید کی گئی۔ آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 93 تک چند مشہور نبیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کی سرگزشت سنائی گئی، ان کے حالات زندگی پر تبصرہ کیا گیا، ان کے واقعات سنائے گئے، اور ساتھ میں ان کی تابعداری کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے انسانوں کو رحمت الہی سے دوچار ہونے کی خوشخبریاں سنائی گئی، جبکہ انکار رسالت کے نتیجے میں عذاب الہی سے دوچار ہونے کی خبر دی۔ آیت نمبر 94 سے لے کے آیت نمبر 102 تک انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے انسانوں کے ساتھ جو اللہ کا برتاؤ رہا، اور مخالفت رسالت کے نتیجے میں یہ لوگ عذاب الہی سے دوچار ہوئے، ان بستی والوں کا تذکرہ کر کے درس عبرت پیش کیا گیا، اور انسانی آبادی کو جوڑ کر ان واقعات سے درس لینے کی تاکید کی گئی۔ خاص طور سے مشرکین مکہ کو متنبہ کیا گیا کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ ذالک، یہ لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، کوئی تعداد میں زیادہ ہے، کوئی طاقت و قوت میں زیادہ ہے، کوئی مال و دولت میں زیادہ ہے، تو ان لوگوں کی اللہ نے پرواہ نہیں کی اگر ان لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، علم بھی نہیں، مال بھی نہیں، زمین و جائیداد بھی نہیں، علمی لیاقت و صلاحیت بھی نہیں ہے، افراد اور جتھے بھی نہیں ہے، جاؤ حشر بھی نہیں ہے، تو یاد رکھنا تمہیں بھی مسل ڈالنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر نہیں ہے۔ اس لیے ان واقعات سے درس عبرت لو اور اپنی حقیقت کو سدھارنے یا اپنے آپ کو اپنی بگڑی کے بنانے اور اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش میں جٹ جاؤ۔ آیت نمبر 103 سے لے کے آیت نمبر 137 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کی کچھ سرگزشت سنائی گئی، مومنوں پر انعام الہی کا تذکرہ کیا گیا، مفسدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کی سرگزشت سنائی گئی۔ مقصد کیا ہے کہ ایک طرف کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، دوسرا کردار فرعون کا ہے۔ فرعون کو دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ملا ہوا تھا، پھر بھی اس مردود نے اللہ کے بالمقابل اپنی بڑائی کا اظہار کر دیا اور ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی سرفرازی کے لیے بنی اسرائیل کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارتے میں اللہ کی توحید کا درس دیا، اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ نتیجتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی، اور فرعون سب کچھ ہونے کے باوجود تباہ و برباد ہوا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اقتدار کے نشے میں چور ہو کر صاحب ایمان کے خلاف علامت بغاوت بلند کرتا ہے تو وہ جان لے اقتدار اس کا کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اور صاحب ایمان کا وقار اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے۔ آیت نمبر 138 سے لے کر
آیت نمبر 171 تک بنی اسرائیل کی کچھ سرکشی کی مثالیں بیان کی. بنی اسرائیل وہ قوم ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں نازل ہوئی، پھر بھی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم اتنی نہیں کی جتنی تعظیم و تکریم بجا لانا چاہیے تھی. اس کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ بن جانا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے بنی اسرائیل کو سربلندی عطا ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑ گیا. اگر تم نے بھی ویسی حرکت کی تم کو صرف خواب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، تم بھی ذلت و خواری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو. اسی طریقے سے رسول کی مخلصانہ پیروی کرنے والے انسان پر انعامات الہی کی بارش کا تذکرہ کیا گیا. اور اگر کوئی انسان رسول کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ محض دعویٰ ہی رہ جاتا، اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتا، تو یاد رکھے یہ محض دعویٰ سے بھی کچھ کام بننے والا نہیں ہے، یہ بھی ذلت و خواری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی. اس کی زندہ تر مثال، زندہ جاوید مثال بنی اسرائیل کی مثال پیش کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، بے شمار نخرے اللہ نے برداشت کی ہے، لیکن جب نبی کی مخالفت کی ہے تو ذلت و خواری سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اسی طریقے سے خاص طور سے یہ بات فرمائی گئی کہ اگر کسی اہل علم کی غلطی ہو، عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ اہل علم کی غلطی کو ڈھوئے نہ پھرتا. ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی تو غلطی مستقل ہوتی رہی. بنی اسرائیل کو علمی اعتبار سے جانا جاتا تھا اور بطور خاص یہودیوں کو ذرہ اور ناز تھا کہ وہ اپنے زمانے کے بڑے عالم ہیں. ان عالموں کو دیکھ کر مشرکین مکہ سمجھتے کہ بنی اسرائیل یہ کام کرتے ہیں، ہمیں ویسے کرنا چاہیے. تو قرآن نے کہا کہ اہل علم کی غلطی کو تم لیے مت پھرو، بلکہ کسی کی غلطی ہوا کرتی ہے، چاہے اچھے لوگ غلط کرے چاہے غلط لوگ غلط کرے، غلطی اس لائق نہیں کہ اس کی پابندی کی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان حق کا انکار کرتا ہے تو وہ اچھی چیز نہیں ہے. علاوہ اس کے بنی اسرائیل علم رکھنے کے باوجود ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہو سکے. اور بطور خاص یہود و نصارہ جن کے پاس آسمانی شریعت موجود تھی، تورات اور انجیل کی تعلیم موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے منمانی کی اور اپنی عصبیت اور تنگ نظری کے نتیجے میں محمد رسول اللہ کی رسالت سے انکار کر دیا. مقصد کیا تھا؟ یہ بنی اسرائیل چاہا کرتے تھے کہ ہماری سرداری باقی رہے اور ہمارے خاندان میں آخری نبی پیدا ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیج دیا. اس خاندانی عصبیت کی بنیاد پر بنی اسرائیل نے بنی اسماعیل میں پیدا ہونے والے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے انکار کر دیا. یاد رکھیں دنیا کسی کے ماننے سے انکار کر دے، اللہ اگر کسی کو درجہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس درجہ کو چھین نہیں سکتی. بنی اسرائیل نے وہ درجہ حاصل کرنا چاہا، چھین لینا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا. اور بنی اسماعیل جو علم سے بیدارا امی محض لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں نبی آخر الزماں کو بھیج کر ان کی شان و شوکت کو بڑھا دیا. آیت نمبر 172 سے لے کر آیت نمبر 198 تک شرک کو اہل فطرت کی خلاف ورزی سے تعبیر کیا. انسانی فطرت توحید الہی پر، اگر کوئی انسان توحید الہی کے خلاف شرکیہ عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر توحید کو بڑے دل نشیں انداز میں پیش کیا گیا، قیامت کے متعلق کچھ سوال بھی کیا گیا، اس کے جواب دیا گیا، اس کا تفصیلی علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. کچھ شکوک و شبہات کے ادارے بھی کیے گئے، شرک کی نامعقولیت کا اور اس کے باطل ہونے کا تذکرہ بھی کیا گیا. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا. اور بطور خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں علم غیب بھی نہیں رکھتا، میں اختیار کل بھی نہیں رکھتا،
اس کے بعد آیت نمبر 199 سے لے کر آیت نمبر 106 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے کا حکم دیا گیا کہ مشرکین ہو یا یہود و نصارہ آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں، ان کی بڑبڑاہٹ کی توجہ مت دیجیے، درگزر سے کام لیجیے، حق بات بیان کر دیجیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اب اگر اسی موقع پر کبھی آپ کے دل میں شیطانی وسوسہ ڈالے اور آپ تو حق بولنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں ہوا، اس طرح شیطان وسوسہ اندازی کرا کر آپ کے حالات کو بگاڑنا چاہتا ہے، ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس قسم کے تعوذ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے اور شیطان کے برگلانے سے برگلانے کی ضرورت محسوس نہ کیجیے۔ علاوہ اس کے وحی الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی۔ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ مشرکین مکہ قرآن سننے کے بالمقابل چلاتے ہیں اور سننا نہیں چاہتے، غالب ہونا چاہتے ہیں قرآن کی آواز پر۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خاموشی سے رہو اور قرآن کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ سنا کرو۔ علاوہ اس کی بھی کہا گیا کہ سبحان اللہ کی تسبیح بیان کرو، کبھی زور سے تسبیح بیان کر سکتے ہو اور کبھی آہستہ، البتہ تسبیح و تحلیل میں یہ ازادی کا پہلو بھی غالب رہنا چاہیے کہ اللہ کو ڈانٹ کر تسبیح نہیں کر رہے بلکہ نیاز مندانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، اس کا خاص خیال ہے۔ اور پھر آخر میں مقربین الہی، چاہے وہ اللہ کے بندے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے نبی ہو، یہ سب اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ انہوں نے تقرب الہی کے حصول کے لیے تسبیح بھی کی ہے، تحلیل بھی کی ہے، تقدیس بھی کی ہے، اللہ کی بزرگی بیان کی ہے اور سجدے میں مشغول ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مقرب بنانا چاہتا ہے، ان مقرب بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تسبیح الہی سے مقداری نہ کرے اور سجدے اور رکوع سے اعراض نہ کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اعمال کرانے